علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب پیدا ہوئے تو ان کی ماں حضرت فاطمہ بنت اسد نے ان کا نام حیدر رکھا۔ حیدر ببر شیر کو کہتے ہیں، ایسا شیر کہ جو انشاءاللہ اسلام کا سپاہی بنے گا۔ ماں کا جذبہ دیکھو، شروع سے اس کے دل میں القاء ہوا کہ اس کا نام کیا رکھ دیا جائے۔ یہ کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے دیا ہوا لقب نہیں تھا، بلکہ یہ ماں کی طرف سے وہ نام ہے۔ یہ بھی ذہن میں سے بعض لوگوں کے آتا ہے کہ حیدر کا خطاب رسول اللہ نے دیا، حیدر ماں کی طرف سے نام تھا، اور ابو طالب نے آپ کا نام علی رکھا۔ اور جب ایمان لائے تو 8.5 سال کی عمر تھی اور ایمان لائے، اور بچوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والے علی مرتضیٰ ہیں۔ مقام یہ پایا، اسد اللہ کا خطاب رسول اللہ نے دیا، صاحب ذوالفقار آپ کو بنایا، مرتضیٰ کا خطاب دے کر یہ فرما دیا۔ مرتضیٰ کیا معنی ہے؟ مصطفیٰ نے مرتضیٰ علی کو مرتضیٰ کا خطاب دیا، یوں معنی ہے اللہ نے رسول اللہ کو چنا، رسول اللہ نے علی کو چن لیا۔ مرتضیٰ یہ خطاب دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حیدر کرار جب پیدا ہو گئے، 31 سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک تھی۔ اٹھائیے تاریخ کے حوالے سے کہہ رہا ہوں، وہاں مکہ میں قحط پڑ چکا تھا، بارشیں نہیں ہو رہی تھیں، اور اسی موقع پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عباس سے یہ فرمایا، اے میرے چچا، ہمارے چچا ابو طالب کی اولاد اور ان کی کثیر العیال ہونے کی وجہ سے ان پر بہت بوجھ ہے، کیا اچھا ہوگا کہ ہم دونوں مل کر ابو طالب سے 2 بیٹے لے لیں، ایک میرے حصے میں آ جائے اور ایک آپ کے حصے میں آ جائے۔ علی مرتضیٰ پیدا ہوئے، 2 سال تک فاطمہ بنت اسد کی گود سے لینے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سوچتے رہے کہ کس طرح سے میں علی کو لے لوں، مگر جب 2 سال کے ہوئے، ابھی دودھ پیتا بچہ یعنی جو گود میں ہوتا ہے، حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا حضرت عباس کے ساتھ ابو طالب سے درخواست کر رہے ہیں، حکم فرما رہے ہیں، اور یہ اپنی آفر دے رہے ہیں کہ اے میرے چچا، آپ نے میری کفالت کی، رب نے علی کی کفالت کا ذمہ مجھے دے دیا ہے۔ یہ کیوں کہ نبوت القائی بات کرتا ہے، آپ اپنی مرضی سے نہیں کہہ رہے تھے۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ نبوت سے قبل بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو افعال تھے، جو گفتگو تھی، جو چلنا پھرنا تھا، وہ رب کی مرضی کے مطابق تھا۔ کس کی مرضی کے مطابق تھا؟ رب اور اللہ کی مرضی کے مطابق تھا۔ حضرت عباس ساتھ گئے، ابو طالب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اس نے کہا واقعی قحط کا زمانہ ہے، اور آپ کی محبت کہ ایک میرا بھائی مجھ سے مانگ رہا ہے، ایک میرا بھتیجا مجھ سے مانگ رہا ہے۔ کہا علی کو میں اپنے بھتیجے کو دیتا ہوں اور جعفر حضرت عباس کے حوالے کرتا ہوں۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو طالب کے بیٹے جعفر کے کفیل بنے، اور حضرت علی 2 سال کی عمر کے تھے کہ کن کی پرورش میں آئے؟ بولو، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش میں آئے، خدیجۃ الکبریٰ کی گود میں آ گئے۔ کن کی گود میں آ گئے؟ ام المومنین خدیجۃ الکبریٰ کی گود میں آ گئے، جن کی اولاد میں زینب تھیں، جن کی اولاد میں رقیہ تھیں، جن کی اولاد میں ام کلثوم تھیں، اور جن کی چھوٹی بیٹی کا نام فاطمہ الزہرا ہے۔ میرے دوستو، پرورش ہو رہی ہے، زینب کی تو شادی ہو چکی، اب پرورش جب ہو رہی تھی اس وقت جہاں جیسے علی کو گود میں لیے حضرت خدیجۃ الکبریٰ بیٹھتی تھیں، اسی طرح سے فاطمہ کو بھی لیے بیٹھتی تھیں۔ یہ 2 ایسے اس طرح سے خدیجۃ الکبریٰ کی جو ہے خوب اپنی کفالت کے ساتھ تھے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں اور بہنوں میں ایک بہن تو شادی اس کی ہو گئی، اور باقی ان میں ام کلثوم اور رقیہ یہ بھی ساتھ کھیلتی تھیں۔ میں کس طرح سے اس منظر کو لوں؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں جس بچے نے پرورش پائی ہو، اس کے مقام کا کیا کہنا، اس کے رتبے کا کیا کہنا، اس کی عظمت کا کیا کہنا، کہ ایمان لانے کے بعد، اس سے قبل بھی اور ایمان لانے کے بعد، اس نگاہوں نے علی کی نگاہوں نے کسی اور کو نہیں دیکھا، دیکھا تو محمد رسول اللہ کو دیکھا۔
یہ شرف علی مرتضیٰ کو حاصل ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں ہوتے تھے، پھر جب چلنے کے قابل ہوئے انگلی پکڑ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں چلاتے تھے، اور پورے دعوے کے ساتھ کہہ رہا ہوں علی جب چلنے کے قادر ہوئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں جاتے تھے تو علی مرتضیٰ بھی ساتھ چلتے تھے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، علی مرتضیٰ حیدر کرار جن کی عظمت کے ہم قائل ہیں، ان کے مرتبے کے ہم قائل ہیں، وہ کون تھے، کیا مقام رکھتے تھے؟ آؤ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، من کنت مولا فعلی مولا، جس نے مجھے دوست رکھا وہ علی کو بھی دوست رکھے۔ ہمارا یہ ایمان اور عقیدہ ہے کہ محبت اہل بیت کے بغیر ایمان کامل نہیں ہو سکتا۔ رسول اللہ کی محبت ہمارے سینوں میں ہے، انشاءاللہ ہے، اور پورے عزم کے ساتھ کہتے ہیں۔ میں یہاں یہ بات بتا دینا چاہتا ہوں کہ میرے دوستو، ہماری تو تمنا ہے کہ ہماری جان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت پر کٹ مرے۔ آپ سب کی ہے؟ پھر ہاتھ کھڑے کر کے کہو، نماز اچھی، روزہ اچھا، حج اچھا، زکوٰۃ اچھی، مگر میں باوجود اس کے مسلمان ہو نہیں سکتا، نہ جب تک کٹ مروں میں خواجہ عربی کی عزت پر خدا شاید کہ میرا کامل ایمان ہو نہیں سکتا۔ اگر جنت میں جانے کا ارادہ ہو تمامی کا، گلے میں توق ڈال دو محمد کی غلامی کا، کہو محمد کی صلی اللہ علیہ وسلم۔ علی مرتضیٰ کی عمر 8.5 سال تھی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قریشیوں کو، ہاشمیوں کو، ان سرداروں کو، چچاؤں کو 40 عدد کی تعداد بتائی جاتی ہے، 40 عدد کی تعداد بتائی جاتی ہے۔ ان کو دسترخوان پر اکٹھا فرمایا، 40 خاندان نبوت کے رشتہ دار، وہ تمام قریشی اور ہاشمی ایک دسترخوان پر اکٹھے ہوئے اور آپ نے ان کو کھانا کھلایا۔ وانذر عشیرتک الاقربین، قرآن میں آیت آتی ہے، فرمایا کہ اپنے رشتہ داروں کو بولو، وانذر، ڈراؤ، بلاؤ، کس کی طرف؟ اللہ کی طرف بلاؤ۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کے بعد دعوت کا اہتمام کیا اور اپنے خاندان کو اللہ کی طرف بلانے میں دعوت تعام کے ساتھ بلایا، دعوت اللہ میں، دعوت تعام میں جب کھانا کھا چکے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے اور فرمایا، قولو لا الہ الا اللہ تفلحون، کہو لا الہ الا اللہ، کہو لا الہ الا اللہ۔ یہ ہمارے نبی کا ارشاد ہے، کہو لا الہ الا اللہ۔ اس سے ایمان تازہ ہوتا ہے، ایمان کی تجدید ہوتی ہے، ایمان بڑھتا ہے۔ کہو لا الہ الا اللہ، کثرت سے پڑھا کرو، 100 مرتبہ صبح پڑھو۔ فرمایا جو روزانہ 100 مرتبہ پڑھتا ہے قیامت کے دن ایسا اٹھے گا جیسے کہ 14ویں کا چاند چمک رہا ہے۔ پڑھو، بار بار کہو لا الہ الا اللہ، اور یہی تمنا رکھو کہ تبھی موت آئے یا شہادت میں آئے تو زبان پہ آخری کلمہ قول ثابت ہو، لا الہ الا اللہ، کہو محمد الرسول اللہ۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دعوت دی، ساروں کے سانس سونک گئے، ناک سونک گئے، ختم، بات نہیں، سب کے چہرے نیچے کہ کھانا کھانے کے بعد اب آپ پوچھ رہے ہیں کون ہے میرے ساتھ اس دعوت میں میرا ساتھ دینے والا؟ علی مرتضیٰ اس وقت کھڑے ہوئے۔ عمر تم جان سکتے ہو کتنی تھی اس وقت؟ اگر یہ دعوت تعام 3 سال بعد بھی آئی ہو نبوت کے، یا 2 سال بعد، تو پھر بھی 10 سال کی عمر ہوگی۔ کتنی عمر ہوگی؟ 10 سال کی عمر کے علی مرتضیٰ کھڑے ہوئے اور یہ اعلان کر رہے ہیں کہ اے خاندان ہاشمیوں، اے ہاشم خاندان سے تعلق رکھنے والوں، اے قریشیوں، جس رسول نے تمہیں دعوت دی ہے تم کیوں خاموش ہو؟ میں اپنی زبان سے اعلان کر رہا ہوں کہ اس اللہ کو ایک مانتا ہوں اور اپنے پیارے مصطفیٰ کو نبی مانتا ہوں۔ اور پھر سن لو، آج کے بعد جو ان سے لڑے گا اس کے ساتھ علی مرتضیٰ لڑے گا۔ کون سا اعلان تھا؟ جو ان سے لڑے گا میں اس سے لڑوں گا۔ میرے دوستو، ابو جہل اور دوسرے ابو لہب وغیرہ، انہوں نے کہا یہ چھوٹی قد کے، اس وقت ویسے علی مرتضیٰ کی عمر بھی 10 سال تھی، قد کے ویسے بھی حضرت علی مرتضیٰ پست تھے۔ میں آپ کو ان کی سیرت بتاؤں، ان کا چہرہ کھلا تھا،
آنکھیں بڑی موٹی موٹی تھیں، اور اس طرح سے ان کے بال سر کے یہاں ماتھے سے اوپر کافی حد تک نہیں تھے، نیچے سے بال زیادہ تھے اس طرف سے، اس طرح سے چہرے میں شانے بڑے مضبوط تھے، ہاتھ بڑے موٹے موٹے تھے، اور جب داڑھی آئی تو اس طرح سے بہار کی ساتھ آئی کہ حدیث میں آتا ہے، ایک صحابی کہتے ہیں، کئی حدیثیں ہیں کہ علی مرتضیٰ کی داڑھی سے سینہ چھپا رہتا تھا، ایسی خوبصورت داڑھی تھی اور قد پست تھی، مگر قوت یہ تھی کہ جس علی پر 10 سال کی عمر میں خاندان کے وہ بڑے ہنسے تھے، ثابت کیا تاریخ نے کہ ان ہاتھوں نے وہ خیبر کا دروازہ اٹھا کر پھینکا تھا جس کو 70 آدمی نہیں اٹھا سکتے تھے۔ وہ علی مرتضیٰ جس نے اپنی اس قوت بازو کو جو ایمان کے ساتھ منور کر دیا تھا، پھر اس کو غزوہ بدر میں دیکھو کہ جس نے قریشیوں کو جہنم رسید کر دیا تھا، وہ علی مرتضیٰ جو ہر غزوات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ پھر آپ نے فرمایا تھا خیبر کے موقع پر، کل میں اس کو جھنڈا دوں گا جس کو اللہ اور اس کے رسول سے محبت اور اللہ اور اس کے رسول کو اس سے محبت۔ میرے دوستو، ہر ایک کی تمنا تھی کہ یہ جھنڈا مجھے ملے، مگر یہ نصیب کی بات ہے، عظمت کی بات ہے۔ اعلان کرا دیا گیا کہ دیکھو شجاعت میں اگر کوئی پہلے نمبر پر ہے تو علی سے بڑھ کر اور کوئی شجاع نہیں ہو سکتا۔ وہ جھنڈا کس کو ملا؟ علی مرتضیٰ کو ملا۔ اور اس طرح سے ذوالفقار کس نے دی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی۔ وہ صاحب ذوالفقار تھے، انہوں نے تلوار رسول اللہ کی لی تھی۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، علی مرتضیٰ نے وہ خیبر کا قلعہ فتح فرمایا تھا۔ خود صحابہ یہ فرماتے ہیں کہ جس دروازے کو اپنے ان موٹے ہاتھوں کے ساتھ اپنی قوت سے اس طرح سے پکڑ کر ہلایا، یہ نہیں کہا صحابہ میرے ساتھ اس دروازے کو اٹھا کر اب پھینکتے ہیں، نہیں، ہلانے کے بعد اپنے ایک ہاتھ پر اٹھا کر دیگر جا کر دور پھینک دیا اور یہ ثابت کر دیا کہ قوت دینے والا کون ہے۔ یہاں ایک بات کہہ دینا چاہتا ہوں، بعض لوگ کہتے ہیں علی سے مدد لو، میں بڑے دعوے کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ خیبر کا قلعہ جب فتح ہو رہا تھا، علی مرتضیٰ کی زبان پہ نعرہ تھا، نعرہ تکبیر۔ نہیں مزہ آیا؟ نعرہ تکبیر، نعرہ حیدری تم سمجھتے ہو کہ کوئی اور تھا، نعرہ صدیقی ہو، نعرہ فاروقی ہو، نعرہ عثمان غنی ہو یا نعرہ حیدری ہو، کہو اللہ اکبر۔ تم سمجھے نہیں ہو صدیق کا کیا نعرہ تھا؟ زور سے کہو۔ فاروق کا کیا نعرہ تھا؟ عثمان کا کیا نعرہ تھا؟ علی مرتضیٰ کا کیا نعرہ تھا؟ رسول اللہ کا کیا نعرہ تھا؟ ان اللہ معنا۔ صدیق کیوں گھبراتے ہو؟ لا تحزن، مت غم کھا میرا، نہ اپنا نہ میرا کھا، تیرے اور میرے ساتھ کون ہے؟ اللہ۔ وہ ایسی ذات ہے جس سے نبیوں نے مدد مانگی، جس سے رسولوں نے مدد مانگی، جس سے صحابہ نے مدد مانگی، جس سے اہل بیت نے مدد مانگی، اور یہ ثابت کر دیا فَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ کہ جب تک تم مسلمان ہو، کائنات عالم کے انسانوں، قیامت تک جب بھی تمہارے اوپر کوئی مصیبت آئے تو تم کس کو پکارو؟ مدد کس سے مانگو؟ اللہ سے مانگو۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کتنی عظیم ہے، جنہوں نے آنکھ کھولی تو رسول اللہ کے چہرے کو دیکھنے کے ساتھ اس طرح سے گفتگو کی تو بچے باپ کے ساتھ بولتے ہیں، ماں کے ساتھ بولتے ہیں۔ علی کی کفالت، ابا حضور تھے اگرچہ چچا داد بھائی تھے، ماں بنی ہوئی تھی خدیجہ الکبریٰ، اور میرے دوستوں آنکھ کھل رہی تھی، گفتگو کن سے ہو رہی تھی بتاؤ؟ رسول اللہ سے ہو رہی تھی۔ یہ مقام اور عظمت کی بات ہے۔